بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، آج تو ویسے بھی کالر ڈے ہے، لیکن پہلے میں ایک ای میل پڑھ لوں، ڈاکٹر صدیقی صاحب کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محترم ہے، انگریزی میں، اردو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ محترم نصرت بھائی، آپ کے خلاف یہ شکایت ہے کہ جب بھی مشتاق صاحب جو ہیں حکومت کی غلط پالیسیوں پر تنقید شروع کرتے ہیں تو آپ ہمیں ان کو فوراً روک دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ کیا کریں، ورنہ اس طرح آپ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صدیقی صاحب کی یہ بات کا اثر بہت زیادہ ہوا ہے۔ کل سے میرا گلا بھی بند ہے اور کافی طبیعت خراب ہے، تو اب آپ ہی ماشاءاللہ خود ہی کریں، اب آپ جتنا مرضی اپنے دل کی بڑھاس نکالیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ اکثر دیکھیں، میرا آخری فقرہ جو ہے نا، آپ اس طریقے سے اپنے فکرے میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ میری آخری بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہے۔ میں آج پوری سمجھائیں، تو اس لیے آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کریں، لیکن ذرا کالرز ڈے ہے، کالرز ڈے ہے، اس لیے ہم آج صرف آپ کی اور خالی آپ اور میں گفتگو نہیں کریں گے۔ ہمارے کالر روز بھی آتے ہیں، لیکن اسپیشلی یہ جمعے کا دن آپ کا اپنا دن ہے، آپ کے اپنے موضوعات ہیں، اور ہمارا نمبر ہے 051-280-5031، ہمیں کال کیجیے۔ نور صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آج کا دن ہے اور سندھ حکومت نے اسلام پر پابندی لگا دی ہے۔ اسلام مذہب ہے؟ اسلام نہیں، روزنامہ اسلام پہ، اور روزنامہ اسلام اور روزنامہ ہفت روزہ ضرب مومن، یہ دونوں پبلیکیشن۔ مومن تو وہ ایکسرسائز نہیں ہوئی تھی جو اسلام بیگ صاحب نے؟ ضرب مومن وہ ان کی پبلیکیشن الرشید ٹرسٹ کے حوالے سے بھی ان کا ہے۔ میں یہ کہ آج انہوں نے ٹیکنیکلی جو ہے نا یہ پابندی اس طرح لگائی ہے کہ سرکولیشن، یعنی آپ پبلش کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کام بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ایون جنرل مشرف بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پبلش ضرور کریں، لیکن سرکولیشن پہ پابندی ہے، اور جہاں جہاں مٹیریل نے کہا کہ وہ ان کا جو مواد شائع ہو رہا ہے اس سے جہادی جو ایلیمنٹس ہے ان کو تقویت مل رہی ہے، اور جو نوجوان ہے پاکستان کی نسل ان کے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ وہ ملک ہے، اور اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی کی حکومت یہی کر سکتی تھی کہ یہاں ایسا اخبار بھی ہے جو ننگی تصویریں چھاپتے ہیں۔ ان کے سنڈے میگزین انگلش کا اخبار ہے، روزانہ آپ دیکھیں کہ ایسی تصویریں حواس باختہ کہ کانوں کو بندہ ہاتھ لگائے، اس پہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا نام لینے والے، مسلمانوں کا نام لینے، اور جہاں کہیں بھی ہے یہ صورتحال، اس کے اوپر پابندی فوری طور پہ۔ شادیہ مری صاحبہ نے میرے خیال میں اپنی زندگی کا سب سے بڑے لوگ خوش ہوئے ہوں گے ان سے، اور انہوں نے کہا کہ واہ واہ جی، سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت، اور جنہوں نے جو ہے نا کتنے لوگوں کی کیا مذاق بنایا ہے پورے پاکستان۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے سیکرٹری جنرل PFUJ مدر عباس صاحب کا SMS موصول ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، یعنی کہ عامل صحافیوں کی ملک گیر تنظیم ایک واحد، وہ اس وقت پورے ملک میں اس چیز کی مذمت کرتی ہے، اور بولتا پاکستان کے حوالے سے چونکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ایک پبلیکیشن ہے، آپ بے شک کچھ نہ بولیں، لیکن میں آج بولتا ہوں کہ یہ ایک ظلم کیا آپ نے، اور جنرل پرویز مشرف اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آزادی یا شاری رحمان سے پوچھیں، ہاں پورے میڈیا کو ہم نے فری کر دیا، اور ماشاءاللہ جو ہے آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی، میڈیا کی آزادی۔ ایک آرٹیکل آپ سے برداشت نہیں ہوتا، کریں تو سب کے خلاف ایکشن کریں۔ یہاں پر کیا کہ آپ اسلام کے اوپر، ملک کو کس لیے بنایا گیا؟ یہ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو انڈیا میں بھی پابندی نہیں ہے، وہاں پر بھی بے شمار اسلام کے متعلق رسالے بھی ہیں، جرائد بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اخبارات بھی ہیں، تو کچھ بھی آپ بھی بولیں۔ میرے خیال میں آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں، کیوں آپ جرنلسٹ نہیں ہیں؟ اسلام کا وہاں پہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے اس ادارے کے اندر، ایک پبلیکیشن، ایک اچھی ساکھ والا ایک اخبار ہے، ایک ہفتہ روز ہے، وہ بند ہو گیا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے؟ ویسے بخدا میں نے آپ سے پہلی مرتبہ نام سنا ہے، نہیں آپ نے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ نہیں، آپ وہ تصویروں والے دیکھتے ہیں نا، وہ تو آپ پڑھتے بھی وہی نا، میرا ذہن چونکہ گندا ہے، سیکولر سوچ ہے نا میرے بھائی، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اس کی مطلب یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے سندھ کو۔ میرے برادر دیکھو، میری بات آپ قطع نظر چھوڑیں، اس کا نام اسلام نہ ہوتا، چلو شاید اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے، اس کا نام پسند نہیں ہے اس اخبار کا، یا ضرب مومن پسند نہیں ہے، آپ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں اپنے طور پہ، لیکن یہ ایک ادارہ تو ہے، وہاں پہ لوگ عمل صافی کام کر رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کا روزگار ہے، وہاں پر اس سے جڑے ہوئے لوگ خاندان ہیں، اس کی سرکولیشن سے وابستہ آپ کو پتہ ہے ہاکرز ہیں، اس کے آگے اخبار فروش ہے،
ایجنٹس ہیں, جو اخبارات کی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں, وہ لوگ انوالو ہیں. آپ اس ملک میں بے روزگاری, مہنگائی آگے زیادہ ہے, آزادی اظہار پر حملہ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ جو سارا کچھ بند ہوگا تو آپ اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ بالکل. آپ تو بجلی, یعنی آپ نے پابندی خورشید شاہ پہ نہیں لگائی جو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, گرفتار ہوا, وہ ویژول چل رہے ہیں ٹی وی پہ, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں اسلام اگر کوئی آرٹیکل شائع کر دے تو وہ ایک طرح سے نئی نسل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. بنا لیا آپ نے پاکستان, 14 اگست اور 23 مارچ کو اسلامیہ پیش کریں آپ, بس اسی دن کے لیے ہم زندہ تھے. اگر آپ کے پاس ای میل ہے کوئی اور, نہیں تو میرے پاس 1 گھنٹے کا مواد ہے, اور میں بالکل نہیں میں نے آپ سے نہیں بولے, آپ بھی بولے نا, آپ بیمار ہیں, آپ کو زکام ہے, زبان تو آپ کی ٹھیک چل رہی ہے. ہاں اچھا, یہ عامر علی صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس بات پہ انویسٹیگیٹ کریں کہ ڈی اے پی کھاد یعنی جو ہے وہ 1000 ٹن کتنے کی آتی ہے, اور اس کی پاکستانی روپے میں پر پیک جو قیمت بنتی ہے بقول ان کے وہ 3500 بنتی ہے, جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا حساب کتاب لگا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ 3500 روپے جو تھے نا وہ امپورٹڈ ڈی آئی پی کی قیمت تھی, اور 1640 روپے اگر اس میں گورنمنٹ سبسڈی دے تو پھر اس کی قیمت بنتی ہے 1860 روپے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس میں 200 روپیہ پر بیگ ایز بینک چارجز ڈال لیں تو پھر ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے 2060 روپے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ذمہ دار ہے, ہمارا جو کسان ہے, وہ یہ 2060 روپے کا بیگ اس کو 3500 روپے کا مل رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سبسڈی نام نہاد دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے وہ بقول ان کے وہ امپورٹرز کو جا رہی ہے, ذمہ دار کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا, یہ تھوڑا چونکہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے لہٰذا میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں, لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے پوری تفصیلات لکھی ہیں تو میں بھی انہوں نے صحیح لکھا ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ نصر صاحب, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ نہ لیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کا کوئی پرابلم ہوگا, اور وجہ یہ ہے. لیکن دوسری طرف پھر یہ ہے کہ اگر آپ زرعی ملک ہو, ہم نے پرسوں بھی ڈی اے پی یعنی جیسے یوریا کے اوپر ہم نے پورا ایک پروگرام کیا ہے, کوئی کنکریٹ آپ کی کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے, آپ کے ادارے بیٹھے ہیں اس پہ, یعنی پی آر سی اور این اے آر سی جو ہے وہ ریسرچ اورینٹیڈ, صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان جو چیز تیار کرتے ہیں, اچھے اچھے بیج تیار کرتے ہیں, آپ کو فصلیں بتاتے ہیں, آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں, لیکن ایگزیکیوشن جب ہوتی ہے پروونشل جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہاں پہ ایگزیکیوٹ کرتے ہی نہیں. کیا کریں ہم؟ تو اس کے بارے میں بھی بہرحال آپ وہاں پہ نظر محمد گوندل صاحب ہیں, آج آپ کو کچھ میں نے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں نے وہ کہہ دیا نا, اب شادیہ مری صاحبہ کی آپ کہاں پہ آپ کو یعنی مذمت بھی آپ نہیں کر سکیں گے. کس بات کی مذمت؟ روزنامہ اسلام کو بین کر دیا, اور کس بات کی مذمت؟ کہہ تو دیا نا کہ وہ آ گیا عامل صحافیوں کی طرف سے, جب مظہر نے کر دیا تو مظہر ہم سب کا لیڈر ہے نا پی ایف یو جے کا, تو میں کیا اس کو یعنی مظہر کے خلاف ہوں جو وہ لے گا. اچھا جی, اسلام آباد سے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات؟ ظفر اوان میرا نام ہے جی, میں اسلام آباد سے I-81 سے بول رہا ہوں. جی ظفر اوان صاحب, میں تھوڑی سی آپ کی اٹینشن دلانا چاہتا ہوں ایک ٹاؤن پلاننگ کے شاہکار کی طرف. I-81 میں ایک چھوٹی سی گلی ہے جی جو سیکٹرز کے اندر ہوتی ہے, اسے انہوں نے اس طریقے سے کنورٹ کر دیا ہے کہ دیٹ ہیز چینج انٹو جیسے جی ٹی روڈ بن جاتا ہے یا راجہ بازار بن جاتا ہے, اور یہ سارا ریزلٹ ہوا ہے جی اس کی وجہ سے جو 9th ایوینیو انہوں نے بنایا ہے. اچھا, اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی 4 روڈز ہیں جو بند کر دی ہیں. 2 جو ہیں جی وہ مین روڈز ہیں اور 2 جو ہیں وہ کنیکٹنگ روڈز ہیں. اس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا ادھر ڈائیورٹ کر دیا ہے, اور یہاں پہ زیادہ تر I-81 میں گورنمنٹ سروینٹس رہتے ہیں. وہ بیچارے ساری رات کے سارے دن کے تھکے ہارے آتے ہیں, اور رات سارا ان کو یہ جاگتے ہی گزرتا رہتا ہے, کیونکہ یہاں سے گاڑیاں اور ہر قسم کی ٹرانسپورٹ